وہ شخصیت کہ جس نے مولائے کائنات کے خطبوں کو جمع کیا. اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات، آپ نہج البلاغہ کو جا کے کھولیے گا. نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں اور بعض کتابوں میں اس کو 4 حصوں سے تعبیر کیا جاتا ہے. پہلا حصہ وہ ہے کہ جس میں مولا نے مختلف افراد کو خطوط لکھے، تقریباً 77 یا 79 کے آس پاس یہ تعداد آتا. پھر چند خطبے ہیں مولا کائنات کے مختلف موضوعات کا. بعض خطبوں میں لوگوں کو مخاطب بھی کیا گیا لیکن خطبوں کی شکل نہیں تھی. اس کی تعداد تقریباً بیان کی جاتی ہے 241. اور جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ مولا کے کلمات حکمت اور کلمات عجیب و غریب، جن کو باقاعدہ کہا گیا کہ حکمت سے پرمعانی اور حکمت سے بھرپور مولا کے کلام. اور چند ایسے کلمات ہیں کہ جو باقی علماء کو ابھی تک سمجھ میں ہی نہیں آئے. شاید زمانے کے امامہ کی تفسیر کرے، شاید زمانے کا امامہ کی اس کی تفصیلات کو بتائے. ایسے حکمت والے کلام کے جو علماء کو سمجھ میں نہیں آتے، ان کی تعداد جو بیان کی جاتی ہے وہ 489 کے قریب بیان کی جاتی ہے، تقریباً 500 کے لگ بھگ 489. ان تمام کلمات خطبوں اور خطوط کے اندر جو آپ ایک مشترک چیز دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ سید رضی نے ہر مقام پر یہ لکھا ہے وَمِن خُطْبَتِهِ وَمِن كَلَامِهِ. یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ سارا کا سارا خطبہ مولا کا ہے، مطلب یہ کہ کسی اور کا نہیں ہے، پورا کا پورا مکمل خطبہ تحریر کر دیا انہوں نے، پورا کا پورا مکمل خطبہ یکجا کر دیا. بلکہ کہا ہے کہ مولا کے خطوط میں سے ان کی خط کا ایک حصہ یہ ہے، وَمِن كَلَامِهِ ان کے کلام میں سے ان کے کلام کا ایک حصہ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. یعنی سارے کلام جمع نہیں کر پائے. اب چھوٹے دوست ہیں، ان کو پتا ہے کمپیوٹر چلانے کے عادی ہیں، USB ڈیوائس بھی استعمال کرتے ہیں، MP3 پلیئر بھی استعمال کرتے ہیں، MP4 پلیئر بھی استعمال کرتے ہیں. کتنا آسان ہوتا ہے کمپیوٹر سے ہزاروں کی تعداد میں نوحے یا گانے یا جو کچھ بھی وٹ ایور ٹرانسفر کرتے ہیں MP3 پلیئر سے. زیادہ سے زیادہ کتنی دیر لگتی ہوگی؟ 5 منٹ 10 منٹ. بہت زیادہ تیر مار لیا. کمپیوٹر کی سپیڈ اگر سلو ہے فرض کیجیے 1 گھنٹہ ڈیٹا آرام سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جو لکھتے ہیں فائل ڈیٹا فائل بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں چند لمحات کے اندر. کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام کرنا. لیکن اس زمانے کے اندر جب یہ نہ USB ڈیوائس تھی، نہ ہارڈ ڈسک تھی کہ جس میں کسی چیز کو اسٹور کیا جا سکے، نہ کمپیوٹر جیسا کوئی جدید ترین نظام تھا کہ جس کے ذریعے سے کام کیا جا سکے، اس زمانے کے اندر میں نے آپ کے سامنے تعداد بیان کی، تقریباً 800 سے 900 یہ تقریباً کلام بن جاتے ہیں اگر آپ خطبوں کو جمع کر لیں، خطوط کو جمع کر لیں اور مولا کے کلمات کو جمع کر لیں. ان کلمات کو جمع کرنا کتنا مشکل ترین کام تھا، آپ ذرا غور کیجیے کہ ایک ایک نسخے کو لینے کے لیے بغداد سے کبھی کوفہ جاتے ہیں، کبھی نجف جاتے ہیں، کبھی کربلا جاتے ہیں کہ کہیں سے مولا کے کلام کا ایک نسخہ مل جائے. اسی لیے لکھا کہ پورا کا پورا کلام نہیں ہے، یہ مولا کے کلام کا کچھ حصہ ہے. یہ واقعاً اس محقق کی، اس مؤلف کی محنتیں ہیں. اور یہ محنتیں ہی ہیں کہ علماء کے اندر سید رضی کو اگر یاد کیا گیا تو حسن و حسین کے نام سے یاد کیا گیا. اور میں نے تذکرہ کیا کہ اگر سید رضی کا نام آئے، شیخ مفید کا نام آئے، یہ ناممکن ہے. وجہ کیا ہے؟ سید رضی اور سید مرتضیٰ 2 برادر ہیں. سید مرتضیٰ کا لقب قرار پایا علم الہدا، یعنی ہدایت کے علم، ہدایت کی نشانی. سید رضی یہ 2 وہ بھائی ہیں کہ جن کو علماء کے اندر یاد کیا جاتا ہے حسن و حسین کے نام سے. وجہ کیا تھی؟ شیخ مفید ان کے استاد ہیں. شیخ مفید وہ کہ جن کو زمانے کے امام نے مفید کا لقب دیا. بعض روایت میں کہ ان کے استاد نے دیا کہ جب ایک بہت ہی زبردست قسم کا مناظرہ کیا کہ جو آپ افراد کے ذہن میں محفوظ ہوگا کہ جب درس میں بیٹھے ہوئے تھے، علم کلام کی محفل سجی ہوئی تھی اور استاد بیان کر رہا تھا کہ بھائی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک روایت ہوتی ہے، ایک درایت ہوتی ہے. روایت یہ کہ وہ جو بات سنی جاتی ہے وہ درایت کہتے ہیں واقعے کو جو آنکھوں دیکھا حال ہو. اور جو بھی شخص درایت اور روایت دونوں چیزوں کو سامنے رکھتا ہے تو وہ واقعے کو جس کو آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے اس کو مانتا ہے، جس کو کانوں سے سنا ہوتا ہے اس کو مانتا نہیں ہے.
عقلی طور پہ بھی یہی بات ہے کہ جو چیز انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اس پہ یقین کرتا ہے، جو کانوں سے سنتا ہے وہ یقین کے قابل نہیں ہوتی، مزید تحقیق کی گنجائش ہوتی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ بھئی واقع غدیر روایت ہے اور باقی جو دوسرے واقعات ہیں وہ سارے درایت ہے، لہذا کوئی بھی شخص درایت کے مقابلے میں روایت کو قبول نہیں کرے گا۔ شیخ مفید جو علم کلام سیکھ رہے تھے اس کے پاس، غالباً اس استاد کا نام علی ابن عیسی رومانی بیان کیا جاتا ہے، یا بعض افراد کہتے ہیں یا بعض علماء لکھتے ہیں کہ عبد الجبار معتزلی نام تھا۔ بغداد کا سب سے مشہور ترین فرد کہ جو علم کلام کے اندر لوگوں کو درس دیا کرتا تھا۔ شیخ مفید نے فوراً بڑھ کے سوال کیا کہ استاد محترم ذرا یہ تو بتلائیے کہ بات غدیر کے بارے میں آپ نے کہا روایت ہے، ہاں کہا لیکن روایت صحیح روایت ہے، من کچھ تو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ کہا ہے۔ کہا مولا کے معنی کیا ہے؟ کہا اعلیٰ ہونے کے۔ کہا اچھا، کہا آپ علی کو اعلیٰ مانتے ہیں؟ کہا بالکل مانتے ہیں۔ کہا آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ پیغمبر نے مولا کائنات کے بارے میں بے شمار روایتیں کہی کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، جس نے علی کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی، اور خود پیغمبر کی روایت۔ خلیفاؤں کے بارے میں مانتے ہیں کہ امام عادل تھے۔ اب جب یہ سوال، اگرچہ کہ پورا سوال نہیں کیا تھا شیخ مفید نے، صرف ایک جملہ کہا تھا، ایک ہنٹ دی تھی کہ جو امام عادل سے جنگ کرے، استاد سمجھ گیا کہ اب یہ کوئی آسان سوال نہیں ہے بلکہ گڑبڑ والا سوال ہے۔ کہ نہیں، جس نے علی کے ساتھ جنگ کی تھی، جنگ تو ہوئی تھی لیکن انہوں نے معافی مانگ لی تھی۔ شیخ مفید فوراً آگے بڑھے، استاد دیکھے جنگ کرنا یہ درایت ہے، یہ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ علی کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ پیغمبر کی زوجہ بھی آئی تھی، بہت سارے اصحاب بھی آئے تھے۔ پیغمبر کی روایت آپ نے خود نے بیان کی کہ جو امام عادل کے ساتھ جنگ کرے وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے۔ اب کیا کہیں گے جس نے علی کے ساتھ جنگ کی؟ تو استاد نے کہا نہیں، انہوں نے معافی مانگ لی تھی۔ کہا ہاں واقعہ ہونا درایت ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے، لیکن ان کا معافی مانگنا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا یہ میں نے سنا تھا۔ کہا آپ نے ابھی تو خود کہا تھا کہ جو آنکھوں دیکھی بات ہو اس پہ یقین کیا جاتا ہے، جو کانوں سنی بات ہو اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ مطلب درود پڑھ دیجیے محمد اور علیہ۔ خیر موضوع کہاں سے کہاں نکل گیا؟ بات ہو رہی تھی سید رضی، کیونکہ شیخ مفید کے جس کو زمانے کا امام باقاعدہ اخی کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اے میرے برادر، زمانے کا امام اپنا فقیہ کہہ کے مخاطب کرتا ہے، اپنا معتمد بیان کرتا ہے کہ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، وہ شیخ مفید درس پڑھا رہے ہیں۔ جب گھر پہ گئے، ایک مرتبہ رات کو سوتے ہیں، خواب میں دیکھا کہ شہزادی کونین آئی ہیں، ایک ہاتھ میں حسن کو پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کو پکڑا ہوا ہے۔ دونوں کو لا کے شیخ مفید کے سامنے رکھ دیا، کہا یا شیخ علمہم الفقہ۔ آج کے زمانے کے اندر اگر کسی عالم کے پاس کوئی ایسی خاتون آئے یا خواب میں آئے اور وہ دیکھے کہ شہزادی حسن حسین کو لے کر آئے، یقیناً یہ بہت بڑی تنبیہ ہوگی، بہت بڑی ڈانٹ ہوگی کہ کہیں نہ کوئی ایسا غلط ہو رہا ہے کہ حسن اور حسین کی جن کو ان کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کہا جا رہا ہے کہ ان دو، تم کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہو، کیا تم اتنے بڑے ہو گئے کہ حسن حسین کو ان دو گے؟ شیخ مفید کے ذہن میں بھی یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے تحقیق کے اندر، کسی کلام کے اندر، کسی تبصرے کے اندر کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ شہزادی مجھ سے ناراض ہو گئی۔ کہ شہزادی کہہ رہی کہ حسن اور حسین کو علم دو، ان کو علم فقہ کی تعلیم دو۔ حسن اور حسین کو بھلا علم کی کیا ضرورت؟ وہ علم کا سرچشمہ میں کیا بنا سکتا ہوں سید شباب اہل جنہ کو۔ دوسرا دن پھر یہ خواب دیکھا، یہی اضطرابی کیفیت، لیکن جب تیسرے دن درس پڑھا رہے تھے تو بغداد کے ایک مشہور سید تھی زوجہ کے، جن کا نام فاطمہ بنت الحسین تھا، جو امام حسن کی اولاد میں سے، ایک مرتبہ ان کے پاس آئی اور بالکل بعین ہی وہی حالت کی جو خواب میں انہوں نے دیکھی کہ ایک ہاتھ میں حسن کو پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کو، ان دونوں بچوں کو لے کر آئی اور کہا یا شیخ علمہم الفقہ، کہ ان دونوں بچوں کو علم فقہ کی تعلیم دو، ایک سید رضی کہلائے، ایک سید مرتضی علم الہدی کہلائے۔ یہی